اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے۔ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحم میں یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سیموئیل نے کہا، میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچی اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسح کرنا۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے، تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا، صلح کے خیال سے میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے امیداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے۔ سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر، ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ بس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں اور مے کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا۔ اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا، اور وہ اس کا صلہ بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربط لے کر ہاتھ سے بچاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ آمین۔